پھر بھی کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ کچھ سخت فیصلے تو آپ کو کرنے پڑیں گے. بلیم گیم پہ ہی کام چلتا رہے گا یا آگے بھی کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا؟ جی دیکھیں، بلیم گیم تو نہیں، لیکن کچھ ریئلٹیز ہیں اوکے جو کہ ماضی میں آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بھی سنی ان سے، اور یقیناً وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ منسلک کی جاتی تھی. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف میکسیمم آپ کو ایک اسٹیبلائزیشن پروگرام دے سکتا ہے. اکنامک ریسرجنس جو ہے وہ ایک بالکل مختلف مضمون ہے، اور اکنامک ریسرجنس کے لیے آپ کو ایک پورا مربوط پلان چاہیے جس کے تحت آپ جو بے روزگاری ہے اور مہنگائی، آپ نے پروڈکشن بڑھانی ہے. جب تک آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی آپ کی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی. جب آپ پروڈکشن بڑھائیں گے تو آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، تو ان امپلائمنٹ کم ہوگی. تو بے روزگاری اور مہنگائی یہ دو چیزیں ہیں. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کیبنٹ ابھی تک سامنے نہیں ہے. سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن دس اٹ سیمز ایز اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. نو، جب چیزیں اتنی گمبھیر ہو جاتی ہیں تو پھر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم مرج ہو جاتی ہیں. اچھا، کیونکہ اب آپ کے پاس وہ چوائس نہیں ہے کہ آپ شارٹ ٹرم میں کچھ کریں اور لانگ ٹرم کا آپ کا اندازہ کچھ اور ہو. وہ چیزیں سکویز ہو گئی ہوئی ہیں سر. اٹس ہیئر اینڈ ناؤ. تو آپ کو یہ آن دا مارچ کرنا پڑے گا، یعنی دونوں چیزیں یکمشت کرنی پڑیں گی. لیکن اگر میں یہ اس کا مطلب لوں کہ جناب شارٹ ٹرم کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہمیں کوئی ریلیف ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں جو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے وہ کلیئرلی آپ کے فورن ریلیشنز کے اوپر مبنی ہے. اچھا، سعودی عربیہ نے عمران خان صاحب کی حکومت کے شروع میں، پی ٹی آئی کی حکومت کے شروع میں $6.2 بلین کا پروگرام دیا تھا، جس میں $3 ارب جو ہے انہوں نے کیش دیا تھا، کچھ 3.8% پہ، اور 3.2 بلین کی آئل فیسلٹی دی تھی. لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم وہ چیزیں سعودی عربیہ کی ریلیشن شپ مینج نہیں ہو پائی. فائنلی وہ دونوں چیزیں وڈرا ہو گئی. سو وہ ابھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جو آپ کی ایڈمنسٹریٹ پرائسز ہیں، میں ریلیف کا جواب دے رہا ہوں آپ کا، اس میں جو ایل این جی ہے اس میں کارگوز جو ہیں وہ بکڈ تھے، اور اس کا سارا نظام تیار کیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں، اور وہ ایک میسو قسم کی سیونگز، اور شاہد خاقان صاحب یہ کہہ کے تک گئے کہ میں نے اتنے $1 بلین آپ کو بچا کے دیے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بابر صاحب جو پہلے تھے پیٹرولیم انرجی کے ایڈوائزر پیٹرولیم کے، وہ صاحب نے اپنا استعفیٰ دے کے وہ چلے گئے. پیچھے سے چیزیں کچھ رڈرس تھیں، اس سے پہلے والے بھی استعفیٰ دے گئے، کچھ لوگ ویسے ہی ریزائن کر گئے اندر سے جو سیکنڈ ٹیئر ہے. تو وہ ایک ویکیوم تھا. تو اس ویکیوم میں کیا ہوا کہ ہماری جو بکنگز تھیں وہ نہیں ہو پائیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن کر رہا ہوں. ابھی نیپرا میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ $4.83 کی ہوئی ہے اس میں پچھلے مہینے کی. اس میں ممبر سندھ جو ہے انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے ساری باتیں کہ یہ ایل این جی ٹائملی منگوائی جا سکتی تھی، اس کو بنگل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فیول آئل سے بجلی بنی ہے، وہ مہنگی بجلی بنی ہے، اور اب لوگوں کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ پرسوں کی بات ہے. تو ظاہری بات ہے ابھی تو ہمیں 5-6 دن بھی نہیں ہوئے حکومت میں آئے. سو یو کین امیجن. تو اس میں اگین ایل این جی کے لیے جو ہمارے لانگ ٹرم سپلائی ریلیشن شپس کانٹریکٹ ہوئے ہوئے وہ قطر کے ساتھ ہوئے ہوئے. تو قطر کے ساتھ اگر بائی لیٹرلی کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سچویشن بن سکے تو نیچرلی وہاں سے بھی پھر اگر آپ کو ایل این جی مل جاتی ہے، فیول آئل سے بجلی نہیں بنائیں گے اس گرمیوں میں، تو بجلی بھی کافی زیادہ آپ کو کشن دے سکتی ہے. سو یہ دس از ہاؤ دا تھنگز ہینگ. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ بھی وہ آپ کی بیسک جو آپ کے لکوڈیٹی کرنچ ہے، جو آپ کا فورن ایکسچینج بیلنس آف پرائسز، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو پرابلم ہے، اس کو وہ حل کریں گے. اور وہ پچھلے سال بھی کیا، اس سے پچھلے سال بھی کیا. اس میں یہ اندازے لگاتے ہیں کہ کتنا شارٹ فال ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ریمیڈیل میجرز بھی بتاتے ہیں جس کو اسٹرکچرل بینچ مارکس کہتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ پیسے بھی